بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے تو یہ کوئی چڑیل معلوم ہوتی ہے، بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے گارڈننگ کا، مگر مسز بیکر کا تو ہر وقت گارڈننگ کا ہی ہوتا ہے۔ صبح جب میں کام کے لیے نکلتا یا جب شام یا رات کو واپس آتا، وہ وہی پائی جاتی، ہمیشہ سیاہ گاؤن میں ملبوس، یا تو پودوں کی گوٹی کر رہی ہوتی تھی، یا گھاس کو پانی لگاتی، یا اور کچھ نہیں تو پھولوں کو اسپرے کرتی پائی جاتی۔ رنگ برنگے پھول جن سے یہ لن بھرا پڑا تھا، نامعلوم اس بے رنگ عورت کو پھولوں پودوں سے اس قدر دلچسپی کیوں ہے؟ ٹھہریے، میں ذرا آپ سے اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام جون ہے، جیسا کہ ہر تیسرے شخص کا ہوتا ہے۔ میری عمر 24 سال ہے اور میں اپنے نام کی طرح بالکل ایسا ہوں جیسا ہر تیسرا شخص ہوتا ہے، بالکل عام سا، مگر نینسی کہتی ہے کہ میں بہت ہینڈسم ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے نینسی کون ہے؟ نینسی میری دوست ہے، اس ٹاؤن میں میری واحد دوست ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر ہم تو ذکر کر رہے تھے مسز بیکر کا۔ مسز بیکر میری مالک مکان ہے۔ مجھے اس قصبے میں آئے چند ماہ ہوئے ہیں۔ یہاں مجھے کام بھی مل گیا اور رہنے کو کمرہ بھی، مگر کمرے تک پہنچنے اور باہر نکلنے کے لیے ایک وسیع لان کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں وہ منحوس مسز بیکر پائی جاتی ہے۔ مسز بیکر کے آگے پیچھے شاید کوئی نہیں۔ جب میں اس گھر میں نیا شفٹ ہوا تو میں نے اس سے ہیلو ہائے کی کوشش کی، مگر اس کا سر درد یہ محسوس کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ مگر اب دن بہ دن اس کی شخصیت مزید پر اسرار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لان میں زیادہ تر رہنے لگی تھی، خاص طور پر میرے آنے کے اوقات میں۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا وہ کبھی مجھے مخاطب نہیں کرتی تھی، مگر جب کبھی میرا اس سے سامنا ہو جاتا، میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اف، ایسی آنکھیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، سرد بے جان، پتہ نہیں کیا تھا۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نینسی کو شادی کے لیے پسند کرنے لگا تھا۔ میری نینسی سے ملاقات ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہوئی تھی اور ہم بہت قریب آ گئے تھے۔ میں اس سے شادی کرنے کی درخواست کرنے والا تھا کہ ہمارے ٹاؤن میں سیریل کلنگ کی انتہائی خوفناک وارداتیں ہونے لگی۔ مقتول تقریباً میرا ہم عمر لڑکا تھا، جس کو نہایت بے دردی سے چیر پھاڑ کر قتل کیا گیا تھا، اور ہاں، ہر واردات کے بعد لاش کے اوپر ایک سرخ گلاب ملتا تھا، سرخ گلاب جو کہ مسز بیکر کے گارڈن میں لاتعداد تھے۔ مگر واقعی نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ ان وارداتوں اور مسز بیکر میں کوئی لنک ضرور ہے۔ اس کے حلیے، اس کے انداز بہت پر اسرار ہیں۔ نینسی مجھے دروازے پر اتار کر گڈ بائی کہہ کر چلی گئی۔ میں تیزی سے گارڈن عبور کر کے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور کنڈی لگا لی۔ چند منٹ کے اس عمل نے میری سینس تیز کر دی۔ مسز بیکر کی آنکھیں مجھے اپنی کمر میں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ لیٹے ہی سو گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ ماحول میں ایک غیر معمولی پن کا احساس تھا۔ میں بستر چھوڑ کر اٹھا، کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ او خدایا، وہ اس وقت بھی گارڈن میں موجود تھی، انتہائی انہماک سے ایک پودے کو سہلا رہی تھی۔ پودا نہیں، میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ سرخ گلاب۔ اسی وقت مسز بیکر نے مڑ کر دیکھا۔ میں تیزی سے کھڑکی کے آگے سے ہٹ گیا۔ نہیں، اب شک کی گنجائش نہیں، مسز بیکر ہی وہ قاتل چڑیل ہے۔ ابھی اس نے جس طرح مجھے دیکھا، میری روح تک لرز گئی۔ اس کی آنکھیں سرد سوا، کہیں یہ آج میرا شکار تو نہیں کرنے والی؟ نہیں نہیں، اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میں کل ہی یہ گھر چھوڑ دوں گا، بے شک مجھے ڈپازٹ میں دی گئی رقم سے ہاتھ دھونے پڑے، مگر اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ مگر کل آئے تو نہ، یہ تو مجھے شاید آج ہی مارنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ ایک خیال میرے ذہن میں لپکا، میں آج رات ہی یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ میں نے فون اٹھایا اور نینسی کا نمبر ملایا۔ کئی بیلوں کے بعد آخر اس نے فون اٹھا لیا۔ تم جوڑ، اس وقت خیریت تو ہے؟ اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہیں نینسی، خیریت نہیں ہے۔ تم مجھے اس وقت پک کر سکتی ہو، ورنہ شاید کل تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ۔ میں رونے والا ہو رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیرانی سے بولی، خیر میں آتی ہوں، جلدی آؤ پلیز۔ نینسی نے ہارن دیا۔ اتنی دیر میں نے اپنا سامان ایک سوٹ کیس میں بھر لیا۔ نکلنے سے پہلے میں نے گارڈن میں جھانکا، وہ خالی پڑا تھا۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے میرے کانوں میں گارڈن عبور کرتے ہوئے اچانک میرے عقب سے مسز بیکر کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی۔ رک جاؤ لڑکے، میں کہتی ہوں رک جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بھاگتے ہوئے گھر سے نکلا اور پہلے سے سٹارٹ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جلدی نینسی، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔
میری سانسیں ابھی قابو میں نہیں تھی۔ نینسی، اب میں ہرگز اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا وہ عورت ہی وہ چڑیل ہے، وہ مجھے آج مار ڈالتی، شکر ہے تم مجھے لینے آ گئی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ نینسی تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی، اس نے میری طرف دیکھا، مگر یہ کیا؟ نینسی کی خوبصورت شکل پر شیطان ناچ رہا تھا۔ اس نے گاڑی روک دی، نہ جانے کیوں صابرانہ تھا۔ وہ مسکرائی، نہیں، اس کے خوبصورت ہونٹوں کے پیچھے سے نمودار ہونے والے دانت اس کے تو نہیں تھے۔ لمبے ڈریکولا جیسا خطرناک وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ تو کیا وہ قاتل چڑیل مسز بیکر نہیں نینسی ہے؟ او ہاں، یاد آیا، نینسی تو ہمیشہ اپنے بالوں میں گلاب کا پھول لگاتی تھی، سرخ گلاب، مگر اب کیا فائدہ۔ دوستو، آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔